کیبنٹ مشن ہندوستان میں 3 ماہ کے قریب رہا۔ اس عرصے کی داستان انگریزوں اور ہندوؤں کی چیرہ دستیوں، منافقتوں، ریاکاریوں، دروغ بافیوں اور فریب سازیوں کی عجیب و غریب بھول بھلیاں ہے۔ کانگریس نے دام ترویز قدم قدم پر بچھا رکھا تھا اور برٹش حکومت کے نمائندے مسلم لیگ کو گھیر گھار کر اس میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان سب کا مقابلہ بڑی بے لاگ راست گوئی اور ثابت قدمی سے کیا۔ کیبنٹ مشن کا فیصلہ یہ تھا کہ بر صغیر کو پاکستان اور بھارت کے 2 الگ الگ اور خود مختار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ، دفاع اور ذرائع ابلاغ مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ اکثریت کے صوبے ہوں گے، دوسرے گروپ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان ہوں گے، تیسرے گروپ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ 3 مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہر گروپ کا ایک ممبر ہوگا۔ اب متناقضانہ سیاست کاری کا ایک نیا منظر ظہور میں آیا۔ ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ نے یہ تجویز منظور کر لی، لیکن اکھنڈ بھارت کی رٹ لگانے والی کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے اس تجویز کی منظوری قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا عملی شاہکار ہے۔ مطالبے کے رد ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی سب سے اچھی لنگوٹی تھی۔ اس میں کم از کم یہ گارنٹی تو موجود تھی کہ صوبوں کی گروپ بندی کی وجہ سے ایک طرف پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان اور دوسری طرف بنگال اور آسام کے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں بڑی حد تک ہندو مرکزیت کے اثر سے خود مختاری حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم ہندو ذہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لیگ اس فارمولے کو منظور کر رہی ہے، عین اسی وجہ سے کانگریس اسے مسترد بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مطالبہ پاکستان قدرتی طور پر اثر نو بحال ہو جائے گا۔ کانگریس کی گنگا جمنی سیاست نے وہی کیا جس کی اس سے توقع تھی۔ ہندو قیادت اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ کسی فارمولے میں مسلمانوں کو ان کے اکثریتی صوبوں میں کسی قسم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندھی جی چراغ پا ہو گئے۔ پنڈت نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کیبنٹ مشن پلان کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہندو پریس نے شور و غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کچھ ظاہری اور کچھ خفیہ رابطے قائم کیے۔ کانگریس کے دباؤ میں آ کر مشن کے ممبروں نے اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹنا شروع کر دیا اور کانگریس کے ایما پر خود اپنے ہی پلان میں انہوں نے ترمیم و تجدید اور غلط تعبیر، غلط تفسیر اور غلط استخراج کے ایسے پیوند لگانے شروع کر دیے کہ اس کی شکل بدل گئی، اس کے معنی بگڑ گئے اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جمہوری حقوق مکمل طور پر ہندو آمریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ جس طور پر کانگریس نے اپنی تحریک چلائی، اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد انگریزی راج سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ کانگریس کی نظر میں ہندوستان کی آزادی اسی صورت میں قابل قبول تھی جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر نگین رکھنے کے لیے پہلے سے پورا بندوبست کر لیا جائے۔ قائد اعظم اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ کیبنٹ مشن کے پلان کو تسلیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن کانگریس کے خوف اور خوشامد میں آ کر مشن نے جب اپنے پلان کی صورت خود ہی مسخ کر دی تو مجبوراً مسلم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کی آخری ہنڈیا کانگریس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی مسلم کش پالیسیوں کے چوراہے میں پھوڑ دی۔ کانگریس کے بلیک میل کے آگے سر جھکا کر اور دم ہلا کر خود اپنے ہی تیار کردہ پلان میں تحریف و تخریب کرنے والی کیبنٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی۔ چنانچہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش، دلیل اور حجت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بات حتمی طور پر پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مدد یا ہمدردی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ ایسی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھٹکھٹا سکیں۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے، وہ مسلمان قوم ہے۔ اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط سے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ انگریزوں کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا اور 16 اگست 1946 ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر ہو گیا۔ ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیں۔
16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہر جگہ امن و امان سے گزر گیا، لیکن کلکتہ میں بڑا زبردست ہنگامہ ہوا۔ مسٹر حسین شہید سہروردی بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کا دن قرار دے دیا۔ ہندو حلقے اس اعلان پر بڑے سیخ پا ہوئے۔ کلکتہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 24% کے قریب تھی۔ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے جلسے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہروردی نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ جلسے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلح ہندوؤں نے اچانک ان پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے۔ جلسہ گاہ سے واپس آنے والے مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح یکایک ایک پہلے سے ٹھانی ہوئی سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بالکل نہتے تھے۔ اس طرح ہندوؤں کے جتھے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ جگہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور غیر مسلح مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تاریخ یہ کبھی نہ بتا سکے گی کہ اس روز کلکتہ کے گلی کوچوں، سڑکوں اور چوراہوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تھی۔ یہ قیامت صغریٰ کئی روز کلکتہ کے طول و عرض میں بپا رہی۔ کلکتہ کے ہندو پہلے سے تیار بھی تھے، مسلح بھی تھے اور تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے، لیکن ہندو پریس یہی ادھم مچاتا رہا کہ زیادتی سراسر مسلمانوں کی ہے اور صوبے کے چیف منسٹر سہروردی صاحب نے خفیہ طور پر ان کی مدد کی ہے۔